روز کے معمول کے مطابق حیا آج بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ برتن دھو کر رکھے، پھر سارے کچن کی صفائی کی۔ بدن تھکن سے چور تھا، آنکھوں میں نیند بھر آئی تھی۔ سارا کام کرتی وہ کچن سے نکلی، ڈرتے ڈرتے یہاں وہاں دیکھا، سارا گھر سنسان پڑا ہوا تھا۔ وہ بس اکیلی جاگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ لاؤنج سے گزرنے لگی، لیکن اس کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتے شاہمیر پر پڑی تو وہ سانس روک گئی۔ گھبراتی وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، لیکن لاؤنج اچھا خاصا بڑا تھا اور شاہمیر نے اسے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ رکو! شاہمیر کی سرد روبدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ حیا وہیں ساکت ہوئی تھی اور بنا ہلے بس شاہمیر کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو اس وقت یہاں پر؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے شاہمیر نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ میں وہ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کیا میں وہ؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ شاہمیر کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ حیا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ آنسو بہاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ پھر بھی دھیرے سے بند کیا کیونکہ اس کی ماں سو رہی تھی۔ جانے کیا مسئلہ ہے شاہمیر بھائی کو مجھ سے، جب دیکھو انگارے چباتے رہتے ہیں۔ آنسو پوچھتی وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سو جاؤ حیا، کیا بڑبڑا رہی ہو؟ اس نے بیچارہ سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ ماما بھی سارا کام ختم کر کے آئی ہوں، بس کپڑے بدل کر سو رہی ہوں، کہتے ساتھ وہ واش روم میں گھس گئی اور فریش ہونے کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھکن کے باعث اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ صبح نماز کے وقت وہ اٹھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں داخل ہوئی۔ ملازمین سے بھی پہلے وہ اٹھتی تھی اور سارا کام خود کرتی تھی تاکہ گھر والے اسے اور اس کی ماں کو مفت خور نہ کہیں۔ جب سورج پورے آفتاب سے چمکتا ہوا ہر سو اپنی کرنیں پھیلانے لگا تو سب گھر والے آہستہ آہستہ ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہونے لگے۔ ناشتہ بن گیا تو باہر لے آؤ، سب کو اپنے اپنے کام پر نکلنا ہے، اور آغا جان کے لیے پرہیزی کھانا بنایا ہے نا؟ بڑی مومانی کچن میں داخل ہوتی سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ جی نانو کے لیے میں نے بنا لیا کھانا۔ سر ہلاتی وہ کھانا ٹیبل پر لگانے لگی اور پھر آغا جان کی طرف جھکی، جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا۔ رباب، تم نے شاہمیر کو اٹھایا؟ اس نے ناک منہ چڑھا لیے۔ ماما، بھائی دروازہ نہیں کھول رہے، آخر برتھ ڈے بوائے جو ہیں رات اتنی لیٹ آئے تھے۔ اس کی ماں نے آنکھ دکھائی تو وہ گڑبڑاتی خاموش ہوئی۔ بیٹھو بیٹا، ناشتہ کر لو، جب دیکھو کام کرتی رہتی ہو۔ جی کہتی وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ السلام علیکم آغا جان، طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کے سر پر بوسہ دیتے آغا جان نے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہیں۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو میرے شیر۔ ان کے مبارکباد دیتے سب نے اسے مبارکباد دی۔ حیا کی ماں نے بھی مبارکباد دی، صرف حیا کو چھوڑ کر۔ وہ کیا ہی کرتی مبارکباد دے کر؟ شاہمیر اسے دیکھ کر ہی انگارے چباتا تھا تو وہ کیسے اس سے بات کرتی؟ برو، کیا خیال ہے، پارٹی کہاں دے رہے ہو؟ معاذ نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ فارم ہاؤس پر پورا انتظام کیا ہے۔ ایک نظر سامنے بیٹھی حیا کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم سب آ سکتے ہو، بس کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ اس کا طنز حیا اچھے سے سمجھ رہی تھی، تبھی نظریں جھکاتی سارے برتن اٹھانے لگی۔ بڑے سب لاؤنج میں جا بیٹھے تھے۔ ویسے تمہارا بھی دل کرتا ہوگا نا پارٹی میں جانے کا؟ مومانی نے جلتے پر تیل کا کام کیا تھا۔ اس نے سر نفی میں جھٹکا۔ ارے اس میں کیا بڑی بات ہے، سب بچے انجوائے کریں گے، اور تم نہیں جاؤ گی تو اچھا تھوڑی لگے گا۔ مومانی نے اس سے برتن لے کر سنک میں رکھے اور اپنے ساتھ لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ لو، آج شام تم یہ پہن لینا۔ اتنا خوبصورت جوڑا مومانی اسے دے رہی تھی، لیکن کیوں؟ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں۔ لیکن شاہمیر نے مجھے کہا ہی نہیں آنے کے لیے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ انگلیاں مروڑتے وہ کافی کنفیوز دکھ رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں کہتا وہ تمہیں، بس تم جاؤ گی۔ اس کی معصومیت سے کھیلتی وہ اپنی چالاکی دکھا چکی تھی۔ حیا سر ہلاتی کپڑے لے کر اپنے کمرے میں آئی۔ راحت بیگم آغا جان کے کمرے میں تھی، تبھی وہ آرام سے تیار ہونے لگی۔ سب جا رہے تھے، اس کا بھی من تھا پارٹی میں جانے کا، لیکن وہ یہ بات بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ وہ کس کی پارٹی پر رہی ہے۔ تیار ہوتی وہ جب باہر آئی تو رباب اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماما، بھائی نے اسے نہیں بلایا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اپنی ماں سے آہستہ بات کرتی رباب جھنجلا کر بولی۔ چپ کرو تم، جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ مجھے کرنے دو۔ کہتے ساتھ ہی وہ حیا کی طرف مڑی جو بار بار اپنا گلا پکڑ کر اوپر کر رہی تھی۔ جاؤ رباب، دیر نہیں ہو رہی اب، مومانی نے سنجیدگی سے کہا۔ مومانی، میں نہیں جا رہی۔ مومانی نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ گھور کر اسے دیکھتی وہ سرد لہجے میں پوچھنے لگی۔ شاہمیر کی پارٹی ہے، وہ غصہ کریں گے۔ رباب نے ماتھا پیٹا۔ اتنا تیار ہونے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ شاہمیر کی پارٹی ہے۔ کیا وہ بیوقوف ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، جاؤ۔ مومانی نے اسے کچھ بولنے ہی نہیں دیا اور اسے گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھاتے اندر داخل ہوئی۔ لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔
اب دیکھتی ہوں کیسے تم میرے بیٹے کی زندگی میں داخل ہوتی ہو، نخوت سے کہتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ گاڑی شامیر کے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ دونوں منہ کھولے پورے فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھیں۔ واؤ، کتنا پیارا ہے، حیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ میں تو اندر جا رہی ہوں، تم جانو تمہارا کام، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ اپنی بھی بے عزتی کرواؤں۔ کہتے ساتھ وہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی تھی۔ حیا لب کچلتی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اندر داخل ہوئی۔ بڑا سا لان رات کے اندھیرے میں روشنیوں سے جگمگاتا بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ ارے وہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے، بالکل آسمان سے اتری کوئی پری ہو جیسے۔ شامیر کے پارٹنر ساحل ملک نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ستائشی لہجے میں بولا، اچھا لیکن تم نے کہا تھا کہ کوئی لڑکی تمہارے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ شامیر نے طنزیہ کہا اور رخ موڑ کر اس کی نظروں کے تقاضے میں دیکھا تو اس کے جسم میں جیسے چونٹیاں رینگ گئیں۔ وہ چیل کی طرح اس کے پاس پہنچا۔ تمہیں یوں اتنا سج سور کر پارٹی میں آنے کا کس نے بولا ہے؟ شامیر بلوچ نے اس کا بازو دبوچ کے اشتعال انگیز لہجے میں کہا۔ وہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ حیا اس کی بیوہ پھپھو کی بیٹی تھی جس سے گھر والوں کا سلوک بالکل اچھا نہیں تھا۔ آج شامیر کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ ممانی نے اسے جان بوجھ کر پارٹی میں بھیج دیا تھا۔ گلابی کامدار میکسی اور گہرے گلے میں بغیر دوپٹے کے تیز لپسٹک لگائے اس کے چمکتے وجود کو سب تعریفی نظروں سے دیکھنے لگے۔ شامیر بلوچ کا خون کھول اٹھا اسے اس طرح تیار ہو کر پارٹی میں آتے دیکھ۔ ممانی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آئی، سسکتی ہوئی وہ نم لہجے میں بولی۔ اسے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور جب اس کے پارٹنر نے کہا میں اس سے شادی کروں گا، ساحل ملک کے لبوں سے ادا ہوا تو وہ اپنا ضبط کھوتا سامنے سے کرسی اٹھا کے پارٹنر کے سر پر مارتا چیخا تھا، میرے گھر کی عورت کے بارے میں تم نے ایسا بولا بھی کیسے؟ وہ اسے مارتا گیا اور چیختا گیا۔ پارٹی میں موجود لوگوں نے ساحل کو شامیر سے بچایا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ بھی جواباً چیخا تھا۔ ایک ہاتھ سر پر تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ دوسرا پینٹ کے پاکٹ میں تھا۔ بھائی آپ نے کیا کر دیا؟ اس کی وجہ سے خود کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تم دیکھ کیا رہی ہو؟ کیوں آئی تم سب؟ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ رباب حیا کے آگے آتی چیخی تھی، میں خود نہیں آئی تھی، ممانی نے خود بھیجا تھا، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے پارٹیز میں جانے کا۔ روتے ہوئے اپنے آنسو پوچھتے وہ اور شدتوں سے رو دی۔ اس سے شاہ نواز شامیر کا وہ وحشی پن بھول نہیں رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، چھوٹی بچی ہو نا، جو کسی نے بھی ہاتھ پکڑ کر بھیج دیا تم نے یہ ایسا لباس کیسے پہنا تھا؟ تمہیں ذرا شرم محسوس نہیں ہوئی؟ وہ دیوار پر مکہ مارتا پوری شدت سے دھاڑا تھا، آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ اس کے یوں چیخنے اور حق جتاتے لہجے پر حیا نے بھی بھرپور مزاحمت کی تھی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ تم میری منگ ہو حیا فاروق۔ اس کا بازو پکڑ کر مروڑتا وہ چلایا تھا، نہیں مانتی میں آپ کو اپنا منگیتر، ہر وقت مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ شامیر کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ تم پر صرف میرا حق ہوگا، سمجھی تم؟ اور آج میں تمہیں یہ اچھے سے واضح کر دوں گا۔ اسے صوفے پر دھکا دے کر رباب کی طرف مڑا جو خوف کے مارے پیلی پڑتی دونوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی۔ رباب، ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور گھر میں بتا دینا کہ حیا محترمہ اپنے منگیتر کے ساتھ ہے، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ رباب کو لیے باہر کی طرف بڑھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ حیا خوف کے مارے لرزتی دور ہوئی تھی جو دروازہ بند کرتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کمزور لہجے میں کہتی وہ پیچھے سے کھسکی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مجھے غصہ دلا کر، میں نے کہا تھا نا اپنی حد میں رہنا اور آواز اونچی مت کرنا، لیکن تم۔ اس کے اوپر جھکا وہ غرایا۔ نکاح ہوگا نا پھر تمہیں سب سمجھا دوں گا، سرد لہجے میں کہتا وہ فون پر شاید کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ میں نہیں کروں گی یہ نکاح، سرگوشی میں بولتی وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ ویسے تو تم مجھے بالکل پسند نہیں ہو، لیکن تم نے پارٹی میں آ کر اچھا نہیں کیا، لوگ پتہ ہے کیا کیا باتیں بنا رہے تھے۔ حیا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، مجھے میری ماما کے پاس جانا ہے، قسم سے میں بالکل خود نہیں آئی تھی، ممانی نے بھیجا تھا زبردستی۔ روتے ہوئے وہ ہچکیاں بھر رہی تھی۔ نکاح تو ہوگا محترمہ، سخت لہجے میں کہتا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ مولوی صاحب اور اس کے دوست لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے، لیکن شامیر نے سب کو وہیں روک دیا۔ جاؤ کمرے میں جاؤ حیا، وہ اتنی شدت سے چیخا کہ حیا ڈرتی خوف سے اندر بھاگی۔ تو نے آج بہت بڑا تماشا کر دیا شامیر، تجھے نہیں پتا کیا وہ کیسا انسان ہے، پہلے تو تجھے اس سے یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی، اوپر سے تو نے اسے اتنی بری طرح پیٹ دیا ہے، پڑا ہے ہاسپٹل میں۔ اس کے دوست نے فکر مندی سے کہا۔ میں کیا ڈرتا ہوں اس سے؟ جا کرنا ہے کرے، وہ میں بھی دیکھتا ہوں میری منگ سے کون شادی کرتا ہے۔
اس کے دوستوں نے سر نفی میں جھٹکا۔ پہلے تو تجھے وہ پسند نہیں تھی، تو کیوں تو اسے بلا وجہ تکلیف دے رہا ہے؟ وہ اسپاٹ نظروں سے سب کو دیکھتا مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ شامیر سے پوچھنے کے بعد وہ لوگ حیا کے پاس گئے جو چہرہ چھپائے کونے میں بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب کے پوچھنے کے بعد بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دل تو کر رہا تھا شامیر کا سر پھاڑ کر بھاگ جائے، لیکن وہ راستوں سے بجلی انجان تھی۔ آنسو حلق میں اترتے اسے بمشکل ماننا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے بسی کے مارے رو دی۔ اب مجھے گھر جانے دے پلیز، کہتے ساتھ وہ آنکھیں بھر لائی۔ اپنی حد میں رہنا آئندہ، اور اگر تم مجھے ادھر ادھر پھرتی نظر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ کھینچتے گاڑی میں بٹھا گیا۔ وہ پورے راستے روتے سسکتے ہوئے آئی تھی۔ اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ مطلب اب اسے اپنی زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزارنی ہوگی جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں شامیر اور حیا دونوں حویلی پہنچے۔ میری بچی، کیا ہوا یہ؟ تم اتنی زرد کیوں پڑ رہی ہو؟ راحت بیگم ان کے آتے ہی اس کی طرف بھاگتی اسے سینے میں بھینچ گئیں۔ ماما، اتنا کہتی وہ رونے لگی، جبکہ ممانی تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آخر ان کا پلان جو کامیاب ہوا تھا۔ اتنی چھوٹ دو گی اپنی بیٹی کو تو ایسا ہی ہوگا، تنزیہ کہتی وہ شامیر کی طرف آئی جو لال انگارہ آنکھیں لیے حیا کو ہی گھور رہا تھا۔ آغا جان، رخصتی کی تیاری کریں، مجھے کل ہی رخصتی چاہیے۔ خاموشی سے کھڑے آغا جان کی طرف دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا، شاید آپ بھول رہے ہو برخوردار کہ صرف بات پکی ہوئی تھی، نکاح نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا آغا جان کے قریب ہوا اور دھیمے لہجے میں بولا، کس نے کہا نکاح نہیں ہوا؟ اپنی چہیتی سے پوچھ لیں۔ نظریں حیا کی طرف گھماتا وہ ہنسنے لگا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ حیا، شامیر کیا بول رہا ہے؟ آغا جان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ حیا نے دھیرے سے سر اثبات میں ہلایا۔ وہ اپنے ضبط کیے آنسوؤں کو آنکھوں کے راستے بہنے دیا۔ شامیر، تم سے میں اس حرکت کا الگ سے حساب لوں گا۔ کل شام کو ہم ان کی رخصتی کا اعلان کرتے ہیں۔ سمیرہ بیگم کے سینے پر چھریاں چلنے لگیں۔ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خاموش رہو بہو، جو ہم نے کہا ہے وہی ہوگا۔ آغا جان کی تو مراد بھر آئی تھی۔ وہ کہتے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ممانی بھی تن فن کرتی کمرے میں چلی گئیں۔ آغا جان کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹھو۔ شامیر گہری سانس لیتا کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب بتاؤ، میں کیا سمجھوں اس حرکت کو؟ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو تمہیں حیا سخت ناپسند تھی۔ اپنی نفرت کا اظہار تم نے ہر پل ہر وقت کیا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ پھر ایسا کیا ہوا جو تمہیں اپنی منگ اچانک یاد آ گئی؟ آغا جان نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ جب سے منگنی ہوئی تھی شامیر نے اپنی نفرت کا اظہار ایسے کیا تھا جیسے اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ پہلے پوچھے اس سے کیوں میری پارٹی میں آئی تھی، اس طرح سج سنور کر۔ میرے پارٹنر نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ حیا سے شادی کرے گا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ سب۔ مٹھیاں بھینچے وہ اپنے غصے پر بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ تو کیا بڑی بات تھی؟ کیا اپنے کزن کی برتھ ڈے پارٹی پر آنے کا حق اسے نہیں ہے؟ اور اگر تمہارے پارٹنر نے اسے پسند کیا ہی تھا تو شادی کیوں نہ کرتا؟ آغا جان کی بات پر شامیر کے وجود میں کانٹے سے چبھے تھے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسا ہونے دیتا؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ اب کیسے بھی کر کے کل رخصتی کریں گے تو مطلب کریں گے بس۔ وہ بھی اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم رخصتی رکھ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے اس بچی کو کچھ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ بات ختم کر گئے۔ شامیر کمرے سے نکل گیا۔ ماما، میں کیسے کر سکتی ہوں ان سے شادی؟ وہ مجھے دیکھ کر ہی انگارے چباتے ہیں۔ بے بسی سے بولتی وہ چیخی تھی۔ حیا، منگنی تو ہو چکی تھی تمہاری، اب نکاح بھی ہو چکا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس کی ماں نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ اب وہ بھائیوں کے در پر بیٹھی تھی، ان کا کھاتی تھی تو کیوں اس رشتے سے انکار کرتی؟ وہ مجھے ہر وقت سرد نظروں سے گھورتے رہتے ہیں، نہ مجھے پسند کرتے ہیں، بس انہیں برداشت نہیں ہے کہ مجھے کوئی اور پسند کرے، میں کسی کو اچھی لگوں گی۔ روتے ہوئے وہ اپنے دل کی بات بول گئی جو اسے اندر سے تنگ کر رہی تھی۔ حیا، مجھے تنگ مت کرو، جاؤ سو جاؤ۔ سخت لہجے میں کہتی وہ کروٹ بدل گئی۔ بہت برداشت کر لیا میں نے انہیں، سب نہیں کروں گی۔ جب دیکھو مجھ پر ہی نظر ہوتی ہے ان کی، اتنا تنگ کروں گی نا، یاد رکھیں گے۔ ناک پھلا کر کہتی وہ منہ پر کمبل ڈال گئی۔ پہلے وہ چپ تھی، کچھ بولتی نہیں تھی، لیکن اب وہ خود کے لیے بولنا چاہتی تھی۔
جو شخص اس سے اتنی نفرت کرتا تھا وہ ساری زندگی اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ سوچ کر حیا کی روح کانپ جاتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی شامین نے اپنی شرٹ اتار کر پھینک دی اور غصے سے ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ یہ لڑکی میرا دماغ خراب کر دے گی۔ جتنا چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکی کے سامنے نہ آؤں، یہ جان بوجھ کر میرے سامنے آتی ہے۔ چیخ کر بولتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم زمین پر پھینک دی۔ دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ غصے سے آئینے میں خود کا عکس دیکھتے وہ شدت سے غرایا اور واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ حویلی میں آج رونقیں ہی رونقیں تھیں، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ اس کئی کنال پر مبنی حویلی کو آج بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ خوبصورت اور نایاب پھولوں اور نفیس پردوں سے سجی ہوئی حویلی آج ایک شاندار منظر پیش کر رہی تھی۔ ساری حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ حیا کا دل جلانے کے لیے شامین نے خود ساری سجاوٹ کروائی تھی۔ اس وقت حویلی کی رونق اور ہلچل عروج پر تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی سارے خاندان کے لوگ پہنچ چکے تھے۔ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ ان کے لیے نکاح کی رسم پھر سے رکھی گئی تھی۔ حیا اپنا سجا سورا دلکش سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ لال کلر کے بے حد خوبصورت اور قیمتی شرارے پر نایاب موتیوں اور کورے کا کام ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ لباس عروسی اس قدر اس کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ بیوٹیشین اور روباب کے لاکھ منتیں ترلے کرنے کے بعد کہیں جا کر اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کروایا تھا۔ جولری کے نام پر اس نے ماتھے کے ایک طرف جھومر، ناک منت جو کہ اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی، جھمکے، نیکلس اس کی سرخ و سفید گردن کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر آج تو دلہن بن کر غضب کا روپ چڑھا تھا۔ اس پر کے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس کے دلکش روپ سے مہندی کے خوبصورت ڈیزائن اپنا گہرا رنگ اس کے ہاتھوں پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ کسی طرح راضی نہیں تھی۔ خود کو شاہمیر کے لیے اتنا سجنے سنوارنے کے لیے اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ سب تو رباب بھی ہنس ہنس کر اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی وہ اتنی اچھی کیسے بن گئی۔ اس دن تم نہ آتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ رباب نے اس پر گھونگھٹ ڈالتے سنجیدگی سے کہا، تمہارے بھائی کو ویسے بھی مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ اس سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے پسند نہیں کرتا تو چھوڑ دینا۔ اس کی آواز بھرائی تھی۔ کل کا شامیر کا روپ یاد کرتے اس کی دھڑکنیں سست پڑی تھیں۔ اتنے لوگوں میں وہ چپ نہیں ہوا تو اکیلے میں کیا کرے گا؟ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ بھائی کو جیسے تم نہیں جانتی۔ بچپن سے تم ان کی عادت دیکھتی آئی ہو، جو چیز ان سے جڑی ہو وہ ان کی ہوتی ہے۔ اس پر کسی اور کا حق شامیر بھائی برداشت نہیں کرتے۔ چھوڑو یہ باتیں، چلو اب۔ گہری سانس لیتی وہ حیا کو لیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پر گھر کی خواتین کھڑی تھیں۔ سمیرہ بیگم تو انگاروں پر لوٹ رہی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ حیا کو یہاں سے غائب کر دیتی۔ انہیں اپنے بیٹے کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ شادی کر کیوں رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ مردانہ انا تھی جو شامیر کو یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم سے تو میں گن گن کے بدلے لوں گی حیا۔ تم اتنی آسانی سے میری بہو نہیں بنو گی۔ وہ لوگ آخری سیڑھی پر پہنچے تو سمیرہ بیگم مصنوعی مسکراہٹ لیے اس کے سینے سے لگی۔ سدا خوش رہو، آ جاؤ۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تو اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بیٹا ابھی رونے کا وقت نہیں ہے، یہ آنسو رخصتی کے لیے بچا کے رکھو۔ ہمارے یہاں دلہن نہ روئے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ایک رشتہ دار خاتون نے ہاتھ نچا کر اسے آگاہ کیا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ یہ تو ساری زندگی کا رونا ہے۔ اب دل میں سوچتی وہ سب کے ساتھ چلتی لان کی طرف بڑھی جہاں بڑے پیمانے پر فنکشن رکھا گیا تھا۔ اسے شامیر کے بالکل سامنے بٹھا دیا گیا۔ وہ سانس روکتی بیٹھ گئی۔ حیا گھونگھٹ کے اوڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی نکاح شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف رباب اور بائیں طرف راحت بیگم کھڑی تھیں۔ اس وقت اسے اپنی زندگی کا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا جو اپنے بابا کے ساتھ گزارا، ایک ایک پل جو وہ چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ یہ وقت اس کے لیے بہت کڑا تھا، وہ وقت جب ایک لڑکی کو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک راحت بیگم موجود تھی، مگر حقیقی باپ کی کمی کو بھلا کون پورا کر سکتا ہے ایسے موقع پر؟ گھونگھٹ کے پیچھے اس کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں اور کانوں میں ماموں جان اور آغا جان دونوں کی ملی جلی باتیں گونج رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ ماما نکاح پھر سے کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حیرت سے بولنے لگی۔ بیٹا آہستہ بولو، خاندان کے لوگوں کو تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم دونوں نے اکیلے نکاح کر لیا، اس کی ماں نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وہ آنکھیں میچ کر کھولتی گہری سانس لے گئی۔
وہ گمسم سی بس اقرار کرتی گئی تھی، اپنی سوچوں میں گم۔ وہ مولوی صاحب کے کہے گئے نکاح کے کلمات دھیان سے نہیں سن پائی تھی۔ ہوش تب آیا جب مولوی صاحب اسے نکاح قبول کرنے کا کہہ رہے تھے۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ نم آنکھوں سے اپنی زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی شامیر کے نام کر گئی۔ کر تو وہ پہلے ہی چکی تھی، لیکن سب کے سامنے وہ ابھی اس رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس سے دستخط لیے گئے تھے۔ اس کے نیچے گواہان کے دستخط ہوتے ہی مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے، اور ان کے پیچھے ہی گواہان بھی۔ گواہ شامیر نے وہی رکھے تھے جو کل فارم ہاؤس پر موجود تھے، اس کے دوست۔ اس کی ماں اور آغا جان نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی اور خود کو سنبھالنے کا کہا تھا۔ کوئی اس کی بات سمجھ نہیں رہا تھا، وہ کیا کرتی؟ ادھر مولوی صاحب شامیر کی طرف آئے تھے۔ تو یہ اچھا نہیں کر رہا بھابھی کے ساتھ، عارف نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، تاکہ اس کے خاندان کے لوگ ان کے بلوچ لوگ تھے، غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں اس خبیث کو اپنی منگ دے دیتا؟ سرخ آنکھیں عارف کے چہرے پر گاڑے وہ سرد لہجے میں بولا۔ عارف نے چپ سادھ لی۔ مولوی صاحب اب شامیر سے ایجاب و قبول کروا رہے تھے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مبارک کا شور بلند ہوا۔ دوسری بار نکاح مبارک ہو، اسے مٹھائی کھلاتے ہوئے عارف نے چھیڑتے شریح لہجے میں کہا، جس پر وہ اسے مصنوعی گھوروں سے نواز رہا تھا۔ رسموں کے بعد حیا کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ حیا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اس کے آنے سے پہلے اس دلہن سنگار اور لباس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ دوپٹہ پنوں سے آزاد کروا کر شانے پر رکھا اور بالوں کے جوڑے کو کھول کر ان میں برش کیا، پھر انہیں کیچر میں مقید کر دیا۔ اب وہ اپنی چوڑیاں اتار کر تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی۔ شامیر نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ حیا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ حیا نے ایک بار بھی اندر آنے والے شامیر پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ کیا کر رہی ہو؟ شامیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ چھوڑے مجھے، جو بھی کر رہی ہوں اپنے ساتھ کر رہی ہوں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ غم سے اسے دیکھتی وہ شدت سے رونے لگی۔ مجھے کیوں تکلیف ہوگی؟ مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا۔ تم میری روایتی بیوی ہو، خاندان کی پسند کی تو انتظار بھی ایسا کرنا تھا نا۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ روایتی شوہروں کی طرح بولا، نظر نہیں آتا اس انچاہے بوجھ سے آزاد ہو رہی ہوں؟ دوسری دلہن کیا غیر روایتی ہوتی ہیں؟ وہ تلخ انداز میں گویا ہوئی۔ شامیر کا روکھا رویہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے سینے میں چبھ رہا تھا۔ اس دور میں پیدا ہو کر بھی وہ اس عذاب میں پھنس گئی تھی۔ میرا انتظار کرتی نا، ان سب سے خود کو آزاد کرواتا اپنے انداز میں۔ وہ ذو معنی نظروں میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت ہی کوئی گھٹیا اور واہیات انسان ہے آپ۔ کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ آپ کو بالکل بھی احساس نہیں ہے؟ آپ کسی کی خواہشوں کا قتل کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ جانتی ہو نا میں کون ہوں؟ اب تمہارا شوہر بھی ہوں، تو لہجہ درست کرو۔ جو میں کہوں گا تم وہیں کرو گی۔ انا پر چوٹ ہوئی تو بلوچوں کے خون نے جوش مارا تھا۔ حیا نے طنزیہ انداز میں ہنکار بھرا اور سر جھکا گئی۔ آنسو تیزی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ سوری۔ اس کی بہادری صرف چند منٹوں کی ہی تھی۔ اس کے غصے سے سہمتی وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ ہلکا سا سر کو خم دیے سر جھکا کر بولی۔ شامیر کو اس کا بولنا سخت زہر لگ رہا تھا، مگر وہ اپنے اشتعال پر قابو کیے گہری سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتے بولا، جاؤ۔ اس کی بات حیا کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ بس سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ بیری ہو؟ کہہ رہا ہوں جاؤ تو بس جاؤ، شکل گم کرو اپنی۔ اس کی دھاڑ پر وہ گھبراتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ میرا سر پھٹ جائے گا اس لڑکی کو برداشت کرتے کرتے۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ اس کے ذہن میں ساحل ملک کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ کپڑے چینج کرتے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ حیا ڈرتے ڈرتے بیڈ کے کنارے بیٹھی۔ ادھر آؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ جلدی سے بولتی وہ سر پر دوپٹہ جما گئی۔ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتا وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ لہراتی ہوئی اس کے پہلو میں آ گری۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آنکھیں رگڑتی وہ شدت سے روئی، لیکن شامیر نے اس کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیا کہا تم بچتاؤ گی حیا فاروق؟ تمہیں اس دن پارٹی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ گرفت مزید سخت کرتے وہ اس کے رونے کا سبب بنا تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے حیا گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ کب کی اٹھ چکی تھی۔ شامیر بھی اٹھ چکا تھا، تیار بھی ہو چکا تھا۔ حیا بھی تیار ہوتی صوفے پر بیٹھی تھی اور بالکنی کی طرف دیکھ رہی تھی۔
جہاں شامیر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بت بن کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بند کرو اپنا یہ سوگ اور چلو نیچے۔ وہ اس کے سامنے آتے سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ حیا کو لگا وہ اس کا ہاتھ تھامے گا۔ جو ہوا وہ ہوا، اس نے سوچا وہ یہ رشتہ دل سے نبھائے گا، لیکن وہ تو آگے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص مجھے اتنا ہی ناپسند کرتا ہے تو کیوں میرے قریب آیا؟ دل میں وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ وعلیکم السلام، میری بچی کیسی ہے؟ اس کے آہستہ سے سلام کرنے پر آغا جان نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے لگاتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کا ٹھنڈا پڑتا وجود انہیں تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس سر اسبات میں ہلا دیا۔ مجھے نہیں لگتا تم ٹھیک ہو۔ شامیر نے کچھ کہا ہے؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی وہ ان کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ ایسے مت رو حیا، تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تو تم اس طرح رو رہی ہو؟ اپنی ممانی کو کوئی موقع نہ دے دو کچھ بھی بولنے کا۔ راحت بیگم اس کی طرف آتی سنجیدگی سے بولی تو وہ آنسو پوچھتی، گہری سانس بھرتی، خود کو پرسکون کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں آغا جان۔ ان کی طرف مسکرا کر دیکھتی وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی اور منہ دھونے کے بعد واپس آئی۔ خاموش ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اس دوران شامیر نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، انچاہی بن کر وہ کیسے رہے گی؟ دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ شامیر کی مدد کرو تیار ہونے میں، آخر کو بیوی ہو۔ ممانی نے اسے گھور کر دیکھتی جتاتے لہجے میں بولی۔ ناخن چباتی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ کپڑے نکالو میرے لیے۔ ایک نظر حیا کے سرخ چہرے پر ڈالتے شامیر نے پھر گردن موڑ لی۔ وہ آہستہ سے چلتی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ چہرہ اتنا کیوں جھکایا ہوا ہے؟ اس دن تو بڑے شان سے پارٹی میں آئی تھی وہ لباس پہن کر۔ اس کی طنز پر حیا کے گال تپ اٹھے۔ میں خود نہیں آئی تھی، ممانی نے بھیجا تھا، لباس بھی انہوں نے دیا تھا۔ جب آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے تو اتنے پوزیسو کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے وہ آخر ہمت کر ہی گئی۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی لیکن مزاحمت بھری ضرور تھی۔ چٹاخ تیز زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال کو سرخ کر گیا۔ اس کی ہچکی بندھی تھی۔ وہ خوف زدہ ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ اسے بہت رونا آیا لیکن رو نہیں پائی۔ گلے میں آنسوں کا گولا اٹک گیا تھا۔ شامیر نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی اور غصے میں کمرے سے نکل گیا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میری کیا غلطی ہے؟ سرگوشی میں کہتی وہ سسکی لینے لگی۔ 8-10 دن ہو گئے تھے شامیر کو وہ گھر نہیں آیا تھا۔ حیا کو تھپڑ مارنے کے بعد وہ خود بھی شرمندہ تھا۔ تو گھر کیوں نہیں گیا؟ شارق نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آنکھیں اس کا پورا جائزہ لے رہی تھیں۔ نہیں جاؤں گا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تیوری چڑھائے وہ اسے گھورنے لگا۔ نہ جا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھابھی کو کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ کب تک اس بات کو تو لے کر سوچتا رہے گا؟ عارف نے غصے سے کہا۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوا اس خبیث کا یوں بولنا۔ وہ میری عورت کو ایسے کیسے بول سکتا ہے؟ دونوں نے گہری سانس لی۔ بس کر دے، اس نے جو کہا تو نے اسے سزا دے دی۔ اب بھابھی کو سزا دینا چھوڑ اور گھر جا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ نہیں جا سکتا، شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ دونوں نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تم ہو شامیر؟ تم تو عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے پھر؟ اس نے گہری سانس بھری۔ وہ میری ہے، کیسے کوئی اس کے بارے میں ایسا بول سکتا ہے؟ اس کے دونوں دوستوں نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو نے ہی کہا تھا وہ تجھے نہیں پسند؟ کہا تھا، لیکن جب اس ساحل ملک نے یہ بکواس کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے تب محسوس کیا کہ وہ میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ بول رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں سچائی اور حیا کے لیے محبت صاف دکھ رہی تھی۔ تو نے جو اسے تھپڑ مارا ہے اس کا کیا کرے گا؟ گہری سانس لیتا وہ اٹھا۔ معافی مانگ لوں گا، کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک کام بھی تمہیں ٹھیک سے نہیں آتا۔ میرے سارے سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ اب میں کیا پہنوں گی؟ ممانی نے اسے ڈریس پریس کرنے کے لیے کہا تھا جو حیا سے جل گیا تھا۔ سوری ممانی جان، غلطی سے ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ فاق رنگت لیے وہ رو دینے کو تھی۔ اب یہ مگر مچ کے آنسو مت دکھاؤ مجھے، کہتے ساتھ اس نے حیا کو دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی شامیر نے اسے تھام لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ ماما؟ لہجہ گستاخ نہیں تھا لیکن اونچا ضرور تھا۔ شامیر میری جان، اتنے دن تم کہاں تھے؟ مجھے پتہ ہے، اس کی وجہ سے تم مجھ سے ناراض تھے نا؟ دیکھو ذرا، اس نے میرا ڈریس جلا دیا۔ جلا ہوا شامیر کے آنے کرتی وہ مصنوعی آنسوؤں کے ساتھ بولی۔ حیا ساکت سے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ حالت ایسی تھی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تم جاؤ کمرے میں۔
اتنا کہنا تھا اور حیا لرزتی ہوئی کمرے میں بھاگی تھی۔ ماما، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر جل گیا تو آپ کوئی اور ڈریس پہن لیں۔ نرمی سے انہیں سمجھاتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ حیا کمرے میں آ تو گئی لیکن اب اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پینک ہوتی چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ اپنی پشت سے شامیر کی آواز سنتے وہ کانپتی وہیں رک گئی۔ پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ممانی جان کا دوپٹہ خود جلا تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ شامیر نے عادت کے مطابق اس کی کلائی پکڑی۔ وہ کٹیلی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی حق بھری نظریں حیا کے وجود کا گہری نظروں سے جائزہ لینے لگی۔ حیا نے سانس روک لی۔ اس کے سامنے رخصتی والا دن گھوم گیا۔ میں نے کب کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے؟ اس کے پیلے پڑتے گالوں پر انگلیاں پھیرتے وہ دھیمے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی اس سے دور ہونے لگی، لیکن شامیر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے شامیر کے بے حد نزدیک جاتے لب دھیرے سے اس کے ماتھے پر رکھے۔ حیا کا لرزتا وجود ساکت ہوا تھا۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلا۔ سوری۔ حیا کی ہچکی بندھی تھی۔ میرے سرکار۔ شامیر نے اپنا دل تو حیا شامیر کے قدموں تلے رکھ دیا ہے، اب یہ دل سرکار پر ہے۔ وہ میرے دل کو سر پہ تاج کی طرح سجاتی ہیں یا اپنے قدموں کی دھول سمجھ کر اڑا دیتی ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے بہت برا کیا، شاید میں نے اپنی انا کے چکر میں تمہارا دل بہت دکھا دیا۔ وہ مدھم لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور حیا کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے حصار میں وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ چھوڑے مجھے۔ پلکیں جھکاتی وہ لب بھینچے بولی۔ اسے بالکل یقین نہیں تھا شامیر کی باتوں پر۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھوڑنے چھڑوانے کی باتیں چھوڑ کر صرف پکڑنے پکڑانے کی باتیں کرو۔ وہ حیا کی دونوں بازو اپنی گردن کے گرد باندھ کر خمار زدہ آواز میں بولا۔ پھر سے آپ میرے ساتھ وہی سب کرنے آئے ہیں جو پہلے کیا تھا۔ میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ روتے ہوئے وہ معصومیت سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے چھڑوانے لگی۔ سرکار، تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں کہ کب تم میرا عشق بن گئی، جانے کب میرا دل تمہارے دل کا طلبگار بن گیا۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جنونی انداز میں کہتے ہوئے اس کے کیچر میں مقید بالوں کو کھول گیا اور کیچر ہوا میں اچھال دیا۔ اس کے لمبے کالے بالوں کو دیکھنے لگا۔ بولتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر لب رکھتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ مرنے والی ہوئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، جیسے وہ پیچھے نہ ہوا تو اس کا دل اچھل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ پلیز ہوش میں آؤ، وہ کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہوش میں تو اب آیا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بدگمانی کی پٹی ہٹی ہے، محبت کی نہیں، یہ تو ابھی بھی بندی ہے۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا آواز میں بولا اور اپنی پوروں سے اس کا مخملی گال سہلا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لمس پر حیا کو اپنے حواس سن ہوتے محسوس ہوئے۔ وہی جو ایک شوہر کرتا ہے، محبت۔ وہ بول کر لبوں سے اس کے مخملی گال پر لمس چھوڑ گیا۔ صحیح معنوں میں حیا کی جان لبوں پہ آئی۔ گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پیچھے ہٹے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے دھڑک دھڑک کرتے دل سے بولی، اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے اس کا دل توڑیں گی تو گناہ ملے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے نرم لہجے میں بولا، کیا آپ کو گناہ نہیں ملے گا مجھ یتیم پر ظلم کرنے کے لیے؟ ساری باتیں، سارا گناہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ سب نے مجھ پر رشتہ تھوپا ہے، میرا دل دکھایا ہے۔ میرے بابا ہوتے تو کیا کوئی میرے ساتھ ایسا کرتا؟ اس کے حصار میں تڑپتی وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ ایسا مت کہو، مانا کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن کیا بھی تمہارے لیے تھا۔ اس شخص کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں تھیں۔ وہ بے قراری سے بولا۔ حیا اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کرتے دور ہوئی تو شامیر اس کے گال تھپتھپاتا واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ کپڑے بدل کر فریش سا باہر آیا۔ اس کی نظر بستر پر گئی جہاں حیا سر سے پاؤں تک کمفرٹر اوڑھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، کیونکہ کمفرٹر میں بھی اس کا لرزتا ہوا وجود شامیر کی آنکھوں سے منفی نہ رہ سکا۔ وہ لب بھینچ کر ضبط سے آنکھیں موند گیا۔ حیا ایسی اب اس سے بھاگتی رہتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے سوتی، جانے کے بعد اٹھتی۔ وہ اگر پورا دن گھر رہتا تو کام میں مصروف رہتی، کمرے میں پیر تک نہ رکھتی۔ آج صبح بھی شامیر کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ آج وہ کچھ پل اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ میرے نیند کا خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر ایسا میں کرتا تو محترمہ کا منہ بن جاتا، مصنوعی لہجے میں کہتے شامیر نے دہائی دی۔ حیا جو آنکھیں مسل رہی تھی اپنے کان میں
شامیر کی سحر انگیز آواز محسوس کرتے سانس روکتی جلدی سے دور ہونے لگی، لیکن ہو نہیں پائی۔ کہاں؟ آئی اپنی مرضی سے ہو، جاؤ گی میری مرضی سے محترمہ؟ اس کے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے مخمور لہجے میں بولا۔ میں تو آپ کو نہیں پسند نا، پھر کیوں آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پلکوں کے باڑ توڑ کر گالوں پر لڑک گئے۔ پسند ناپسند تو پہلے کی بات ہے، تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں تمہارے لیے جب کسی کو اتنا پیٹ سکا ہوں؟ تم پر کسی کی نظر برداشت نہیں ہے مجھے۔ سرسراتا شدت بھرا لہجہ تھا، حیا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ آغا جان نے مجھے آپ کے سر پر تھوپا جو تھا۔ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی وہ شامیر کو ساکت کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر آج کہیں گھومنے چلیں گے۔ اسے آزاد کرتے وہ بیڈ سے اٹھا۔ اتنی صبح صبح؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ نہیں، ناشتہ کرنے کے بعد۔ مسکراہٹ دباتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ کہہ خود رہے تھے چلتے ہیں، اب مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ بڑبڑاتی وہ بالوں کا جوڑا بناتی اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ نکلا تو حیا منہ بناتی واش روم میں گھس گئی۔ اس کا تھوڑا نرم لہجہ اس کی ہمت بڑھا گیا تھا۔ دل کو کچھ سکون ہوا تھا کہ چلو وہ اب کم از کم چیخے گا تو نہیں۔ جب وہ تیار ہوئی تو شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ساتھ چلتے ہیں، پیار سے کہتا اسے حیران کر گیا۔ کیوں، آپ کا موڈ اچھا ہے اس لیے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ نہیں، اب تو تمہارے موڈ کے حساب سے چلیں گے۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ شدت سے گویا ہوا۔ ممانی نہیں مانیں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ مطلب تم بہانے ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اس کے گھورنے پر سٹپٹائی تھی۔ جی نہیں، آپ کی ماما کبھی نہیں مانیں گی۔ نظروں کے زاویے بدلتے وہ چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اچھا جی، چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ ماما ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں۔ سمیرہ بیگم سرخ آنکھیں لیے حیا کی طرف بڑھیں۔ کیوں؟ ان کا لہجہ خاصا تیز تھا۔ ماما میں حیا کے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہوں۔ آغا جان ہم شام تک آئیں گے، اللہ حافظ کہتے وہ باہر نکل گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں سوار انجانے راستوں سے گزرتے کہیں دور جا رہے تھے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے لب بھینچ کر خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے شامیر سے پوچھا۔ گھومنے۔ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے مدھم لہجے میں بولا۔ حیا نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا جو پرسکون سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی چلا رہا تھا اور اس پہ گاہے بگاہے نظر بھی ڈال رہا تھا۔ اب ہمیں ساتھ رہنا ہے تو دوستی کر لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت برا رویہ اختیار کیا تمہارے ساتھ، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ دل میں پریشان ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ اب تم بھی کچھ بولو گی؟ وہ کنفیوز سی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں کیا بولوں؟ شامیر نے گہری سانس بھری۔ تو کیا میں یوں ہی پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتا رہوں گا سارا راستہ؟ اس نے سختی سے کہا۔ حیا خاموش ہو کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بہنے کو تیار تھیں، لیکن وہ اپنے اندر آنسو اندر ہی اتار گئی۔ نہ تو اس کا کرخت انداز پسند آیا تھا اور اب دوستانہ رویہ بھی جان نکال رہا تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی کہ کیا رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ۔ کیا میں کٹ پتلی ہوں جب جس نے چاہا مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیا؟ ابھی دل میں بدگمانیوں کے بادل چھٹے نہیں تھے۔ مجھے اپنے سخت اور وحشیانہ رویے کا احساس ہے حیا، میں کہہ نہیں پایا تھا، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا تھا جب وہ تمہارے لیے ایسا بول رہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہے، وہ بھی شدید، اور میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرے خیال میں ساری بات ہی احساس کی ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا تو سامنے والے کو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے اپنی غلطی سدھارنے کا۔ حیا نے ایک نظر شامیر کے شرمندہ سے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا کر بولی۔ آپ معافی مت مانگیے، وہ نرمی سے بولی۔ میں مانگنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس کی طرح نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ دل بڑا کیے بولی۔ چلیں اب۔ گاڑی روکتے شامیر نے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے کہا۔ اس نے ہتھیلی ابھی بھی اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ حیا نے اپنا ہاتھ اس پر آہستگی سے رکھا تھا۔ شامیر مضبوطی سے حیا کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مال کے اندر چلا گیا۔ لیکن میرے پاس تو کپڑے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتی بولی۔ لیکن گرم کپڑے ہم لے کر نہیں آئے نا، کیونکہ ہم ناران کاغان جا رہے ہیں۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اب یہ مت کہنا کہ ممانی ناراض ہوں گی۔ نہیں ہوتی، آغا جان کو میں بتا چکا ہوں۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کب؟ اس نے آنکھ ونک کی۔ جب سب سو رہے تھے تب۔ ساری شاپنگ شامیر نے ہی کی تھی، وہ تو بس خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیتی تھی۔ شامیر کو لیڈیز شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، بس کبھی کبھار رباب کے ساتھ یا اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے پہلی بار حیا کے لیے دل سے بہت اچھی شاپنگ کی تھی۔ اس کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ کبھی اپنی وائف کے ساتھ آ کر شاپنگ کرتا، جو کہ آج پوری ہو گئی تھی۔ اتنی زیادہ شاپنگ دیکھ کر حیا تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ بس کریں اب، وہ منمنائی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟
وہ ہلکا سا مسکرا کر حیرانی سے بولا، کیونکہ وہ اتنی دیر کے بعد جو بولی تھی۔ کیا آپ نے آج ہی خریدنا ہے سارا شاپنگ مال؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ شامیر ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بہت خفا اور سادہ سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ میں یہ کہہ رہی، اس کو اپنی طرف غور سے دیکھتے پا کر وہ گڑبڑا گئی اور الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ کر نکلے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بس کر دیتے ہیں، باقی شاپنگ پھر کبھی صحیح۔ اس کو گھبرائے ہوئے دیکھ کر شامیر نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل